میرے پاس دنیا کی ہر وہ چیز موجود اور میسر تھی، عام انسان شاید جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اسکول میں بھی اس نے مٹھائی بیچ کے اپنے اخراجات نکالے۔ یہ 700 ملین پاؤنڈ مالیت کے حامل ہیں۔ جیسا کہ ان دونوں امیر ترین باپوں کے بچوں نے یہ اعتراف کیا، یہ اعلان کیا کہ انہیں سکون صرف قرآن میں ملا ہے، جن کو ایلفی بیسٹ جونیئر کہا جاتا ہے۔ ان کی کہانی ایک تو اسلام لانے کے حوالے سے بڑی دلچسپ ہے، دوسری اپنی ترقی کرنے کے حوالے سے بھی بڑی منفرد اور یونیک ہے۔ السلام علیکم ناظرین، قرآن مجید میں ایک بڑی دلچسپ اور حیران کن آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اے انسانوں میں اپنے ہونے کی، اپنی صداقت کی نشانیاں تمہارے وجود کے اندر سے ظاہر کروں گا۔ اس آیت کے تناظر میں جب میں مختلف ان ملکوں کو دیکھتا ہوں، ان بر اعظموں کو دیکھتا ہوں، ان قوموں کو دیکھتا ہوں جو آخری الہامی مذہب سے دور اور اس نور سے محروم ہے، تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے میرا اللہ یہ فیصلہ فرما چکا ہے کہ ان قوموں کو بھی ان کے اندر سے اپنے ہونے کی نشانیاں دکھائے گا۔ ایک کہانی ایلفی ولیم بیسٹ کی ہے۔ یہ اپنی طرز کے ایک عجیب شخص ہیں اور ان کی کامیابی کی کہانی بھی بڑی الگ ہے، بڑی منفرد ہے۔ یہ خانہ بدوش، برطانیہ کے خانہ بدوش جو قبیلے خاندان ہوتے ہیں ان میں پیدا ہوئے، جن کا کوئی گھر نہیں ہوتا، کوئی گھاٹ نہیں ہوتا، کندھوں پہ اپنا خیمہ اٹھا کے محو سفر رہتے ہیں۔ یہ اس خاندان میں پیدا ہوئے اور ایسے خاندانوں کو یورپ اور امریکہ میں بڑے ایک نسلی تعصب کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، بڑی مشکلات ہیں ان کے لیے۔ 12 سال کی عمر میں اس نے اسکول چھوڑ دیا۔ پہلے انہوں نے کاروں کی خرید و فروخت کا کاروبار شروع کیا لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر انہوں نے ایک موبائل فون شاپ بنائی اور دیکھتے ہی دیکھتے موبائل فون شاپس کے تقریباً 12 سٹور ان کے کھل گئے اور آج ان کی جو ویلتھ کی ویلیو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ 700 ملین پاؤنڈ مالیت کے حامل ہیں اور برطانیہ کے امیر ترین چند اشخاص میں سے ایک ہیں، ان کا شمار انہی میں ہوتا ہے۔ پچھلے ایک سال میں 100 ملین پاؤنڈ ان کی دولت اور ویلتھ میں اضافہ ہوا ہے۔ 95 پارکس، گولف کورس اور بے شمار ایسی پراپرٹی ان کے پاس موجود ہے جس کا کوئی عام انسان تصور ہی کر سکتا ہے۔ ان کے بیٹے ہیں جن کو ایلفی بیسٹ جونیئر کہا جاتا ہے۔ ان کی کہانی ایک تو اسلام لانے کے حوالے سے بڑی دلچسپ ہے، دوسری اپنی ترقی کرنے کے حوالے سے بھی بڑی منفرد اور یونیک ہے۔ جہاں تک ان کے اسلام لانے کی بات ہے تو یہ کہتے ہیں کہ میں ایک امیر باپ کا بیٹا تھا اور میرے پاس دنیا کی ہر وہ چیز موجود اور میسر تھی، عام انسان شاید جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ مجھے میسر تھا لیکن میرے اندر کوئی ہمیشہ خلا محسوس ہوتا تھا، کوئی کمی محسوس ہوتی تھی، مجھے سکون میسر نہیں تھا، میری عجیب و غریب ایک کیفیت تھی جس میں طمانینت نہیں تھی، تسکین نہیں تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے باپ کے ہیلی کاپٹر میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے معلوم ہوا میرے ایک دوست کی والدہ کو مسجد میں جانا ہے، وہ اسلام قبول کرنا چاہتی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے دوست کو کمپنی دوں گا، میں ان کی والدہ کے ساتھ مسجد میں چلا گیا۔ مسجد میں قدم رکھتے ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں کسی بہت نورانی اور بابرکت اور سکون آور فضا میں آ گیا ہوں۔ مسجد میں چند قدم چلا تو مجھے گویا کہ پوری سکینت نے گھیر لیا۔ میں بہت حیران تھا کہ میرے اندر جو ایک ایسی عدم اطمینان کی کیفیت تھی جسے دولت فل نہیں کر سکی، جسے سکون کے لیے استعمال ہونے والی کوئی بھی چیز فل نہیں کر سکی، جسے دنیا بھر کی آسائشات فل نہیں کر سکی، یہ چھوٹا سا ٹکڑا یہاں آ کے مجھے کیا ہوا ہے۔ میں نے یہ کیفیت جب دیکھی تو میں امام مسجد کی طرف بڑھا، میں نے انہیں ایک قرآن مجید کا نسخہ دینے کی استدعا کی۔ اب قرآن مجید میں نے لے لیا اور میں نے اس کی سٹڈی شروع کر دی۔ قرآن میں پڑھتا گیا، جہاں سمجھ نہ آتی اسے بار بار پڑھتا، جہاں سمجھ نہ آتی پھر پڑھتا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا۔ میں قرآن کو پڑھتا گیا، قرآن مجھ سے ہم کلام ہوتا گیا، میرے دل میں اترتا گیا اور بالآخر میرے دل نے یہ گواہی دے دی کہ یہ آخری الہامی اور سچی کتاب ہے۔ حالیہ ایک پوڈ کاسٹ میں انہوں نے یہ برملا اعتراف کر لیا ہے کہ میں اب شہادہ قبول کر چکا ہوں، کلمہ پڑھ چکا ہوں، مسلمان ہو چکا ہوں، اور اس کے بعد میرے اندر جو طمانینت آ گئی ہے، جو سکون آ گیا ہے، وہ زندگی میں پہلے کبھی میں نے محسوس نہیں کیا۔ کہتے ہیں چونکہ میں ایک برطانوی شخص ہوں تو عربک میرے لیے لٹل بٹ مشکل مجھے محسوس ہوتی ہے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں، میں نے نماز سیکھ لی ہے اور میں نے مسجد میں جمعہ پڑھنا شروع کر دیا ہے، میں ساری نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ شراب میں کوئی فائدہ نہیں، یہ صحت کے لیے بھی مضر ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب کبھی میں پہلے پارٹیز میں یہ شراب پی لیا کرتا تھا
تو اس سے اگلے دن ایک ہینگ اوور کی کیفیت میں مبتلا رہتا تھا، اور اگلے دن میرے کام کرنے کی جو کیپیسٹی ہے، جو صلاحیت ہے، وہ بہت محدود اور لمیٹڈ ہو جاتی تھی۔ تو اب میں بالکل یوں لگتا ہے کہ جیسے میرے کندھوں سے کوئی کوہ گراں اٹھ گیا ہو، بہت بڑا بوجھ اٹھ گیا ہو۔ انہوں نے ایک اور بات کی، کہنے لگے کہ یہ جو مسلمانوں کے بارے میں دہشت گرد انہیں کہا جاتا ہے، تو یہ ایک اسٹیریوٹائپ ہے، بس سنی سنائی بات ہے، مسلمانوں کو ایسا کہہ دیا جاتا ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اب جب کہ میں نے اسلام کو پڑھا ہے، قبول کیا ہے، قرآن کو پڑھا ہے، تو میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مسلمان تو کسی ایک شخص کی جان بھی نہیں لے سکتے۔ قرآن مجید کے متعلق ایلفی ولیم بیسٹ جونیئر کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک ایکسیلنس لائف کوچ ہے۔ دوسری خوبصورت ترین بات جو ہمیں اس شخص سے، اس نوجوان سے سیکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ یہ ایک امیر ترین باپ کا بیٹا تھا، اربوں مالیت پاؤنڈز رکھنے والے ایک باپ کا بیٹا تھا، لیکن اس نے باپ کی دولت پر نگاہ کرنے کی بجائے 12 سال کی عمر میں باپ کی طرح ہی اسکول کو چھوڑ دیا، لیکن اسکول میں بھی اس نے مٹھائی بیچ کے اپنے اخراجات نکالے، اور کام بھی کیے، پارٹیز میں میزبانی کی، اور جتنے کام یہ کر سکتا تھا وہ اس نے کیے ہیں، یہاں تک کہ $100 یومیہ یہ کماتا رہا۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ میں اپنے باپ کی دولت کی بجائے اپنی محنت کی کمائی سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، قبول اسلام کی دوسری شاندار ترین کہانی وہ ڈیلی میل معروف برطانوی اخبار کے ذریعے سے سامنے آئی ہے۔ یہ کہانی ہے عالمی شہرت یافتہ شیف مارکو پیئر وائٹ کے بیٹے کی۔ میں ذرا عالمی شہرت یافتہ شیف مارکو پیئر وائٹ کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ میں ایک لسٹ دیکھ رہا تھا جس میں دنیا بھر کے ان کوکس کی یا شیفز کی وہ ایک لسٹ دی ہوئی تھی جو دنیا کے امیر ترین شیف ہیں۔ اس شخص کے کریڈٹ پر یہ ہے کہ یہ برطانیہ کے شیف کو جدید سائنسی خطوط پر استوار کرنے والے شیفز میں سے ایک بانی مبانی سمجھا جاتا ہے، ٹی وی پر آتا ہے، پوری دنیا میں معروف ہے، بہت مالیت کی رقم اس کے پاس موجود ہے۔ اس کا ایک بیٹا تھا، وہ بیٹا جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ بگڑے ہوئے رئیسوں کی اولاد کی طرح تھا، مختلف جرائم میں وہ مبتلا اور ملوث تھا۔ کبھی کسی اسے چاقو دریافت ہو گیا، کبھی کسی گارڈ کو نسلی اعتبار سے اس نے ہرٹ کر دیا، کبھی ہیروئن کا معاملہ سامنے آ گیا۔ 17 دفعہ اس کے بیٹے کو جیل جانا پڑا، $1 ملین اس کو ریہیب کرنے پہ، یعنی اس کی شخصیت کی بحالی کے لیے خرچ کر دیے گئے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ پھر ہوا یہ کہ جب آخری دفعہ یہ جیل میں تھا تو اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھ کچھ ایسے لڑکے ہیں جو نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ بھی ان لڑکوں کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلا گیا۔ جیل ہی کے اندر اس نے جب نماز پڑھی یا مسجد میں گیا تو اس کو عجیب و غریب کیفیت محسوس ہوئی، بڑی پر نور، بڑی تسکین والی، بڑی تقویت والی کیفیت جب اس کی بنی تو اس نے بھی وہاں سے قرآن مجید لے لیا، اور جب قرآن مجید پڑھنا شروع کیا تو وہ شخص جو ایک رئیس زادے کا بگڑا ہوا بچہ ہے، جس کو برطانوی پولیس نہیں سدھار سکی، جس کو $1 ملین نہیں سنبھال سکے، جس کو ادارے نہیں سنبھال سکے، جس کو نہیں بدل سکے، قرآن مجید جب اس کے دل میں اترا، جب اس کے حلق سے اترا، جب اس کے دماغ میں گیا تو اس کی کیفیت ایسے بدلی کہ بالکل اس نے کلمہ شہادت پڑھا، اسلام قبول کیا، سابقہ ساری زندگی کو خیر بات کہہ دی، اور وہ کہتا ہے کہ آج میں ایک بالکل بدلا ہوا انسان ہوں، اب وہ ساری برائیاں بھی چھوڑ چکا ہے، بالکل ٹھیک ہو چکا ہے۔ اب اس کا کہنا یہ ہے کہ میں اپنے باپ کے اس کام کو جو وہ کرتا ہے، مشہور شیف ہے، میں اسی کو کروں گا۔ ناظرین، یہ دونوں کہانیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ اسلام کس طرح سے آج فرسٹ ورلڈ کے امیر ترین لوگوں کے دلوں میں پہنچ رہا ہے، اور آج جس چیز کا علاج نہ ان ملکوں کے قانون کے پاس ہے، نہ ان کے اداروں کے پاس ہے، نہ ان کے آسائشات کے پاس ہے، نہ ان کے ملینز پاؤنڈ کے پاس ہے، وہ حل اگر ہے تو آج اس قرآن مجید میں ہے۔ اس قرآن کو پڑھ کے ان کے بچے بدل رہے ہیں، اس قرآن کو پڑھ کے ان کے بچے سنور رہے ہیں، ان قرآن کو پڑھ کے ان کے بچوں کی کیفیت بدل رہی ہے، وہ بہترین انسان بن رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا جوں جوں اپنی برائی میں آگے بڑھے گی، دنیا جوں جوں اپنی مادیت میں آگے بڑھے گی، اس کے مسائل لا ینحل اور پیچیدہ ہوتے جائیں گے۔ اس کا حل سلوشن ان کو کہیں نہیں ملے گا، ان کا سلوشن اگر ملے گا تو قرآن میں ملے گا۔ ناظرین، جیسا کہ ان دونوں امیر ترین باپوں کے بچوں نے یہ اعتراف کیا، یہ اعلان کیا کہ انہیں سکون صرف قرآن میں ملا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ اعلان تو قرآن مجید، یہ چیلنج تو صدیوں پہلے کر چکا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دنیا سکون کو ڈھونڈے گی کبھی دولت میں، دنیا سکون کو ڈھونڈے گی کبھی طاقت میں، دنیا سکون کو ڈھونڈے گی کبھی اقتدار میں، دنیا سکون کو ڈھونڈے گی کبھی مادی ترقی میں، دنیا سکون کو ڈھونڈے گی کبھی سائنس اور ٹیکنالوجی میں، دنیا سکون کو ڈھونڈے گی کبھی بہترین اپنے لا بنا کے اور پتہ نہیں آسائشات و تعیشات میں، لیکن سارے ناکام و نامراد ہو کے لوٹ آئیں گے۔ کسی کے پاس حل نہیں ہوگا، حل ہے تو قرآن کے پاس، سلوشن ہے تو قرآن کے پاس۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اپنے دلوں کے لیے دوا، شفا اور سکون بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔